ایک دن فرعون نے ایک عظیم میلہ سجایا۔ جاؤ پورے مصر میں اعلان کر دو، ہر شہر ہر گاؤں سے جادوگروں کو جمع کرو۔ پورے ملک کے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دی جا سکے۔ ہم پورے مصر کے سب سے بڑے جادوگروں کو بلائیں گے، دیکھتے ہیں موسیٰ کیسے مقابلہ کرتا ہے۔ اے فرعون، اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں بڑا انعام ملے گا؟ نہ صرف انعام بلکہ تم میرے خاص درباریوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آج کا دن فیصلہ کرے گا کون سچا ہے۔ جاؤ پورے مصر میں اعلان کر دو، ہر شہر ہر گاؤں سے جادوگروں کو جمع کرو۔ فرعون نے سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلہ لگا دیا، اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالیں، تو اچانک وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں پھنکارے مارتی ہوئی دوڑنے لگیں۔ پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ فرعون اور اس کے جادوگر یہ کرتب دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور میں مست ہو گئے، اور خوشی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دی، تو وہ لاٹھی ایک بہت بڑے اور نہایت ہیبت ناک اژدھے میں تبدیل ہو گیا، جس نے جادوگروں کے تمام کرتب کو نگل لیا۔ عظیم معجزہ دیکھتے ہی تمام جادوگر حیرت اور سچائی کے سامنے جھک گئے۔ انہوں نے فوراً اپنی شکست کا اعتراف کیا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے، پھر بلند آواز سے اعلان کرنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور یہی اس واقعہ کا سب سے بڑا سبق ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو سچائی کو پہچان کر جھک جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ غرور اور طاقت کبھی اللہ کی قدرت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ جادوگر جو کچھ دیر پہلے فرعون کے دربار میں اپنی جیت پر نازاں تھے، ایک ہی لمحے میں حق کو پہچان کر اللہ کے آگے جھک گئے، اور یہی ان کی حقیقی کامیابی بن گئی۔ سچ ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔